بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، خصوصی طور سے انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت جن باتوں پر منحصر ہے، ان باتوں کو قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے ایک جا بیان کیا ہے، ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتلاؤں جن باتوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے تمہارے رب نے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتلاؤں ما حرم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ سب سے پہلی چیز الا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ توحید کی دعوت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک، یہی اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ ثم من، صحابی نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا ثم من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ، ثم ادناک فادناک، پھر جو قریب ترین لوگ ہیں، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو ماں کا درجہ تین مرتبہ آپ نے ماں کا ذکر کیا کہ وہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اولاد کو املاق کے خوف سے قتل مت کرو۔ املاق، فقر و فاقہ، محتاجگی، آج اس دنیا کے اندر یہی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی پریشانی ہے کہ آدمی اولاد کی پیدائش اور اولاد کی زندگی کو اپنے لیے محتاجگی اور فقر و فاقہ کا وجہ اور سبب سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر اولاد ہے تو یہ محتاجگی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے پاس جو اولاد ہے
یہ ہمارے لیے محتاجگی کا سبب ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ غربت ہوگی، اتنی زیادہ محتاجگی ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی ہوگی۔ آج پوری دنیا میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سے کم بچے پیدا کیے جائیں، اور یہ بچوں کی پیدائش نہ ہو، نسل کی افزائش نہ ہو، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ ختم ہو جائیں اور کم سے کم پیدائش ہو، کم سے کم آبادی ہو۔ یہ پوری تحریک چل رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچہ جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر بروز قیامت فخر کروں گا۔ بروز قیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت جو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہوگی۔ تو اسی لیے اولاد کے قتل سے بھی اللہ رب العالمین منع کرتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بچوں کو قتل مت کرو محتاجگی اور فقر کے ڈر سے۔ کوئی بھی انتظام جو ہے جو بچوں کے خاتمے کا ہو، نسل کے خاتمے کا، وہ انتظام، وہ کنڈا اختیار نہ کیا جائے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ہم انہیں بھی روزی دیں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فواحش، بے حیائی اور گناہ اور ناجائز اور گندے کاموں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں، خفیہ طور پر ہوں، اعلانیہ طور پر ہوں، علل اعلان ہوں، کھلم کھلا ہوں یا چپکے سے ہو، کوئی بھی برائی، کوئی بھی بے حیائی اور فواحش، اس کے قریب مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی بھی جان کو جو بے گناہ ہو قتل مت کرو، کسی بے گناہ کا خون، کسی بے گناہ کا قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ان باتوں کی وصیت اللہ تعالی ہمیں کرتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کا مال، یتیم کا مال جو ہے وہ ایک امانت ہے کہ اس مال کے قریب نہ جائے آدمی مگر ایک امانت دار کی حیثیت سے، کہ وہ جو اس کا مال ہے یتیم کا، اس مال کو اسی کے اوپر اسی کی ضرورت میں خرچ کرنا ہو، یا اس مال سے کاروبار کرنا ہو جو کاروبار یتیم کے بلوغت کے بعد اس کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ تمہارا مال تھا جو تمہارے ماں باپ نے چھوڑا تھا، اس مال کو ہم نے کاروبار میں لگایا، اب یہ کاروبار جو تمہارے ماں باپ کے مال سے ہوا تھا یہ کاروبار تمہارے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب تم بالغ ہو چکے ہو، اب یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بری نیت ہو، کوئی غلط نیت ہو، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھی نیت اور اچھے ارادے سے۔ آج یتیم کا مال ہڑپ لیا جائے، یتیم کا حصہ ہڑپ لیا جائے، یتیم کی جائیداد ہڑپ لی جائے، اس کی معاشرے کے اندر ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ آپ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر ظلم مت ڈھاؤ، یتیم پر زیادتی مت کرو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جائے، سوجھ بوجھ، صلاحیت اور سمجھ اس کے اندر آ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا ناپ اور تول میں پورے انصاف کے ساتھ کام کرو، ناپ ہو، تول ہو، چاہے سامان کا ناپ ہو، چاہے سامان کا تول ہو، یا کپڑے کا ناپ ہو، دھاگے کا ناپ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، یعنی جتنی آدمی کے پاس طاقت ہے
جتنی استطاعت ہے اسی کا وہ مکلف ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کہو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں. دو آدمی کا مسئلہ ہے، دو آدمی کی بات ہے، اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے تو انصاف اور عدل کی جو بات ہے وہ بات کہی جائے، اگرچہ کوئی ایک ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی ایک سے ہمارا تعلق ہی کیوں نہ ہو، بات کریں تو انصاف کی بات. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کو اختیار کرو. صراط مستقیم سیدھا راستہ، قرآن اور حدیث کا راستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا راستہ، سلف کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار مت کرو کہ راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ان باتوں کی وصیت اللہ تعالیٰ ہمیں کرتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کریں. یہ 10 چیزیں ہیں جن کو احکام عشرہ یا 10 کمانڈز کہتے ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور قرآن مجید سے پہلے جو صحیفے تورات و زبور ان میں بھی ان باتوں کو اور ان کی اہمیت کی وجہ سے ان سے قریب ترین باتوں کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی امت کو بھی بتایا. توحید کی دعوت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے قتل سے روکا گیا. اسی طرح جو بھی باتیں ہیں ان 10 چیزوں کی طرف اشارہ، خصوصی طور پر جس طرح اللہ رب العالمین نے اس مقام پر کیا ہے، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان 10 چیزوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ٹٹولیں کہ ہم شرک سے دور ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اور اسی طرح اولاد کے قتل سے جو ممانعت ہے اس سے ہم خود بچتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی سے روکا گیا. چوتھی چیز مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. پانچویں چیز کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنے سے روکا گیا. اور اسی طرح یتیم کا مال، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول. اسی طرح جب آدمی کسی چیز میں فیصل بنایا جائے، کسی چیز میں حاکم بنایا جائے تو عدل اور انصاف والی بات کہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صراط مستقیم، سیدھے راستے کو اختیار کرے جو قرآن اور حدیث اور منہج سلف کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے. منہج سلف جو ہے اس کو اختیار کرے. تو اس مقام پر جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں یہ ہماری زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ان باتوں کا خیال ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اوپر اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں دار اسلام پر خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین.